اور یہ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیلاب پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے، لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کون آیا تھا اور کون نہیں آیا تھا، ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ سیلاب پر تو پہلی سیاست اس وقت ہو رہی ہے کہ ایک آدمی پہ پاکستان کی قوم جو ہے اعتبار کرتی ہے اور اس کو 5 ارب روپے جو ہیں وہ اس کو 1.5-2-3 گھنٹے میں دے دیتی ہے. پھر دوسرا وہ کرنے لگتا ہے تو آپ چینلز پہ اس کی نشریات بند کر. کون کر رہا ہے سیاست؟ ٹکا نہیں دیتے کوئی نواز شریف کو اور شہباز شریف کو، ٹکا نہیں دیتے کوئی دوسرے کو. یہ ہے آپ کی حیثیت اور یہ ہے آپ کی اوقات. ہمیں نہیں پتا کتنے فنڈ. آج بیٹھ جائیں پاکستان کے 15-16 چینلز کے اوپر شہباز شریف بیٹھ جائے اور مانگنا شروع کرے. میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ دیتے ہیں ان کو اور کتنی فنڈ ہے. تو پہلی سیلاب کی سیاست تو آپ نے خود کی، آپ نے چینل بند کرنے شروع کیے. جو چینل کی میراتھن کر رہا تھا وہ کرنا. اب وہ 5 ارب روپے جو ہے عمران خان سے حساب مانگ لو، بتاؤ بھی کہاں خرچ کیے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اس بندے کی 2 پروونشل گورنمنٹس ہیں، ایک KPK میں اور پنجاب میں. اور وہ 2 پروونشل گورنمنٹ نے کام کرنا تھا اور کس نے کام کرنا تھا؟ ایک تو سیاست آپ نے خود یہ کی. سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس وقت سندھ میں گئے ہیں، KPK میں گئے، باقی جگہ پہ. سندھ میں آپ جاتے ہیں اور آپ وہاں پر جا کے، اور بلوچستان میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک یونیسیف کا اسکول کھول کے دے کے آ رہے ہیں. اب تک آپ نے سبسٹینشلی کیا کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ سندھ گورنمنٹ میں کل بھی میں بتا رہا تھا کہ یہ اب کہہ دیا ہے کہ ہمیں بالکل اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہوئی، کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کے اندر متاثر ہوئے ہیں، کتنے گھر متاثر ہوئے ہیں، کتنی جگہ متاثر. او بھائی، تمہارے پاس اتنا بڑا پیرا فرنیلیا ہے، تمہارے پاس سارے کے سارے پٹواری ہیں، تمہارے پاس قانونگو ہیں، تمہارے پاس گرداور ہیں جو سارے کے سارے علاقوں کو ناپتے ہیں، ماپتے ہیں، جریپیں چلاتے ہیں، روز خسرہ گرداوری کرتے ہیں. یہ کس کام کے آئیں گے؟ تمہارے پاس تھانے ہیں جہاں سے بندے تعمیلیں کرتے ہیں. تمہیں تھوڑی سی اتنی سی آبادیوں کا نہیں اندازہ؟ ہر جگہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہر جگہ آپ کے اسکول کھلے ہوئے ہیں، وہاں ٹیچرز ہیں، ہر جگہ آپ کے ہیلتھ کا انسٹیٹیوشن ہے، وہاں نرسیں ہیں، باقی اسٹاف ہے، ہر جگہ آپ کی لوکل گورنمنٹ کا اسٹاف پڑا ہوا ہے. اگر یہ پروونشل گورنمنٹ اسیس نہیں کر سکتی تو پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیٹلائٹ سے اسیس کروائیں گے. یونائٹڈ نیشن کی ٹیمیں آئیں گی یہاں سیلاب کو اسیس کرنے کے لیے. یعنی اتنی نااہلی ہے اس وقت سیلاب کے ایشو کے اوپر کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سیاست کیا کرتا ہے؟ گفتگو کرنا. گفتگو کون نہیں کر رہا؟ آج جاوید لطیف نے کیا کیا ہے؟ سیاست نہیں کی اس نے، گندی ترین سیاست کی ہے اس وقت. میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی سیاست دیکھی کہ آپ پاکستان کے ٹیلی ویژن کے پیٹ کے اوپر آپ ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں. یعنی آنے والے دنوں کے اندر اگر اسی طرح سے سیاست ہوتی رہی ہلالی صاحب، اور باتیں صرف یہی تخمینہ لگانے تک ہوتی رہیں کہ تخمینہ ہم لگا نہیں پائے. ایک طرف احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ 30 ارب ڈالر کا تخمینہ لگا کے گئے ہیں، ہماری تباہی 40 ارب ڈالر تک کا خدشات ہیں. تو یہ کیا صرف زبانی جمع خرچ تک بات رہے گی؟ حقائق اور زمینی حقائق اور اقدامات عوام کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے؟ آپ سیاسی باتیں کر رہے ہیں، آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو کوئی سالڈ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھتا ہوں، کبھی اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں. دیکھیے کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ اور تیار رہیں کیا ہونے والا ہے. آپ کے ساتھ کووڈ ہوا ہے، آپ کے ساتھ کموڈٹی پرائسز بڑھ گئے ہیں، فیول پرائس بڑھ گیا ہے، میسیو انفلیشن ہوا ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا ہے، اور اس کے بعد سیلاب آیا ہے. گندم نہیں، چاول نہیں، بیج نہیں، کپاس نہیں. 18 بلین ڈالر کا ڈیمیج ہوا ہے. آپ کو ڈالر اس وقت آج پاکستان میں 250 کے لیے نہیں ملتا ہے. آپ کے LCs نہیں کھلتے ہیں، آپ کے روڈ بند ہیں، آپ کے فیکٹریز بند ہو رہے ہیں، آپ کا بانڈ 50% پہ ڈسکاؤنٹ یہ ہو رہا ہے. کوئی آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. فیمن مانے کھانا کی کمی جو ونٹر میں ہو رہی ہے اس کے لیے تیار رہیں. یہ چیزیں پہ آپ توجہ دیں. آپ سیاست کی بات کرتے ہیں. سیاست یس، سیاست آپ کو مدد، مگر دیکھیے آپ کے پاس اس وقت ایک ڈیوائیڈڈ کنٹری ہے، بٹا ہوا ملک ہے. آپ کے پاس ایک گورنمنٹ جو ہے نفرت، ایک طرف سے نفرت ہے، دوسری طرف سے دشمنی ہے. آپ کی ملک کبھی ایسا تقسیم نہیں ہوا ہے. آپ ایکسپورٹ کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ مشینری اور را مٹیریلز امپورٹ نہیں کرتے. مائی گاڈ، لک ایٹ یور، آپ اپنی کنڈیشن دیکھیں.
اور تیار کریں اپنے عوام کو. ایک ایسی گورنمنٹ لائے جو ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے. اگر ضرورت پڑے ایک نیشنل گورنمنٹ بنائے. تیار ہو. 2 مہینے رہ گئے. آپ کو $20 ملین چاہیے ہر سال. ایک آدمی آپ کو اتنے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ لوگ جو آپ کو دے رہے تھے پیسے کدھر ہیں؟ UAE, سعودی عربیہ, قطر, کتنا کیش دیا ہے؟ کچھ نہیں. آستے آستے آپ کو وہ مال دے رہے ہیں تھوڑا سا. پلیز انڈرسٹینڈ کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. اور یہ سب بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کے جو روابط ختم ہو رہے ہیں، جس طرح ہلالی صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی ہم پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ اعتماد کی فضا کس طریقے سے بحال کی جائے گی اور کس کے ذریعے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ حماقتوں پہ حماقتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ آپ کے پڑوس میں ایک اچھی گورنمنٹ بنی تھی. آپ نے کم از کم 20 سال جو آپ نے انڈیا کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن چل رہی تھی، آپ کی ایک ہوسٹائل گورنمنٹ افغانستان میں تھی. آپ اندازہ کریں ایک طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی، آپ کے حالات بہتر ہوتے. آپ نے گزشتہ 1 مہینے میں دوبارہ خراب کر لیے، تباہ و برباد کر دیا. ابھی آپ شنگھائی کارپوریشن ہو رہی ہے. شنگھائی کارپوریشن نہ روس آپ کو گھاس ڈال رہا ہے، نہ چین آپ کو گھاس ڈال رہا ہے، نہ کوئی اور ملک آپ کو گھاس ڈال رہا ہے. او بھائی، آپ خدا کے لیے آپ کو ملا کیا ہے؟ IMF میں آپ چلے گئے، آپ کا ڈالر آج پھر مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ اگلے تو کہتے ہیں 300 تک جا کے پہنچے گا. اور یہاں تو کچھ بھی نہیں، جو مرضی آپ کر لیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم پہ گئی تھی کچھ عرصہ پہلے کووڈ میں. ظاہر بات ہے کہ بنگلہ دیش میں اس میں پابندی تھی، آج دوبارہ بیٹھ گئی. آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. بس ایک گورنمنٹ لائی گئی ہے، ذاتی انا کی بنیاد پہ لائی گئی ہے، ذاتی لڑائی کی بنیاد پہ لائی گئی ہے. پاکستان میں فیصلے پاپولر لیڈرشپ کے کر سکتے ہیں، سخت سے سخت فیصلہ. کوئی انٹرم گورنمنٹ نہیں کر سکتی، کوئی قومی حکومت نہیں کر سکتی. لوگ نہیں مانیں گے اس کے فیصلے کو. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ پاپولر لیڈرشپ کو ڈریل کر کے فیصلہ کریں گے؟ یہ 50 اکانومسٹوں کے فیصلہ کریں گے؟ جو ٹوڈی کے بچے، کوئی امریکہ کا ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے، کوئی کہیں سے پڑھا ہوا ہے، کوئی کسی ورلڈ بینک کا ٹوڈی ہے، کوئی IMF کے ساتھ نوکریاں کرتا رہا ہے. ان ساروں نے مل کے تو جب سے وہ پہلا شعیب آیا تھا ایوب خان کے زمانے سے، انہوں نے تو ملک تباہ کیا ہے. یہ دوبارہ تباہ کر دیں گے، یہ دوبارہ اس کو غلام بنا دیں گے. آپ کو ابھی جو کچھ بھی ہے، آپ کو ایک پاپولر لیڈرشپ کی کو ووٹ دینا ہے. بھلے شہباز شریف جیت کے آ جائے، آنے دو، جو بھی ہوتا ہے آنے دو. ہلالی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 2/3 اکثریت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر وہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے. اس نے اپنی مقبولیت دکھا دی ہے. عمران خان، آپ کے پاس اور ہے کیا؟ کیا زرداری میجورٹی ووٹ لے گا؟ کیا نواز شریف میجورٹی ووٹ لے گا؟ آپ کھڑا کر کے ان کو پر کرے نا الیکشن. وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، اس لیے کہ ابھی کہو گے ہم پٹ جائیں گے. تو کب تک تم ٹھہرو گے؟ 2 مہینے ہیں، ونٹر آ رہا ہے، سردی آ رہی ہے، فیمن آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. روز کیا کلنگز ہو رہے ہیں، کس قسم کی کیوس اور اینرکی ہوگی، آپ سمجھ سکتے ہیں. اور یہ ہے وقت آپ کو اکٹھا ہونا، یونائٹ کرنا، بیلٹ ٹائٹ کرنا. اور جو لوگ جن کے پاس پیسے ہیں، جیسے میں کہتا رہتا ہوں، ایک وار ٹیکس، ابھی ایک فیمن ٹیکس لگائیں. نکالیں ان لوگوں سے پیسے جن کے پاس ہیں، جنہوں نے رکھا ہوا ہے، اور سب جانتے ہیں وہ کون ہے اور وہ کدھر ہیں ان کے پیسے. واٹ آر یو؟ کچھ کرو یار خدا کے لیے. یہ 2-3 مہینے ہیں، نہیں تو آپ کے بعد ایسا فیمن آئے گا، ایسی حالت ہوگی کہ آپ یہ نہیں کر سکیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے. تو کرو، یونائٹ کرو، اس ملک کو اکٹھا کرو. اور اگر الیکشنز کرتا ہے، کرے گا، کرو، نکالو ایک لیڈر. یہ وقت نہیں ہے پالیٹکس کھیلنے کا. یہ سیاست کا